we'll be doing some excerpts from a book called, as they say, Adda wal Dawa, The Disease and Its Cure. جو لے کے جانا لے دو، کتابیں تو میری چھوڑ دو، اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں کتابیں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا علم ہے. تو ڈاکوؤں نے کہا اس علم کا کیا فائدہ جو کتابوں میں؟ میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے نوٹ بکس کو عالم بنا رہے ہیں، ان سے کچھ پوچھو نا سوال، وہ اپنے نوٹس دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح. آج یہ تھوڑا سا نارمل روٹین سے ہٹ کر ہمارا سیٹ اپ ہے. اٹس لائک اے اسٹڈی سرکل، اٹس ناٹ لائک اے ٹاک. سو اٹس we'll be doing some excerpts from a book called, as they say, Adda wal Dawa, The Disease and Its Cure. بیماریاں اور اس کی دوا، اور بیماری اور اس کی دوا. الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. بیسکلی یہ کتاب جو ہے یہ ایک کسی شخص نے ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک فتویٰ پوچھا، ایک سوال پوچھا، اور اس سوال کے جواب میں ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب لکھ ڈالی. تو یہ اصل میں کتاب یہ ہے. ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا، کہ ان کا نام جو ہے وہ ہے محمد. ان کا نام محمد ہے. ان کے والد کا نام ہے ابو بکر، ان کے دادا کا نام ہے ایوب، ان کے پردادا کا نام ہے سعد، اور ان کے اوپر ان کے والد کا نام ہے حریز. ایک ڈماسکس کے اندر ایک علاقہ ہے دمشق میں، زرعہ، تو وہاں سے ان کی نسبت ہے الزرعی. انٹرسٹنگ ہے کس طریقے سے لوگ اپنی نسبتوں کو یاد رکھتے تھے. یہ آپ کو ہمیشہ ہمارے ٹریڈیشن میں نظر آئے گا، ایک پوری نسبت. نبی کریم علیہ السلام کی نسبت بھی یعنی بہت حد تک سیوڈ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بہت یعنی کئی جنریشنز تک اپنی نسبت خود بیان کی ہے. یہ عربوں کے اندر بہت ٹریڈیشن تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹریڈیشن جو ان کے اندر یہ تھا کہ دے وڈ ریپیٹ نیمز. ابھی ہمارے یو اے ای کے اندر ایک رائل فیملی کے اندر ہی ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد بن راشد بن محمد بن راشد. یعنی ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام راشد، جن کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام راشد، شیخ راشد سے. تو یہ بہت ہی کامن چیز تھی. یعنی کئی دفعہ باپ اور بیٹے کا نام ہی ایک ہے، عبداللہ ہے نا، تو عبداللہ بن عبداللہ بیسکلی. تو محمد بن محمد، they did not mind that. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر آپ کو نسبتیں بہت نظر آتی ہیں. ابھی جو ہم نے بات کی الزرعی، الدمشقی، تاکہ پتہ چلے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ کیا میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے نا، اور تم کو قبیلوں میں اور ٹرائبس میں بانٹ دیا، لتعارفوا، صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن یہ نسبتیں، یہ ٹرائبس، یہ جو بھی تمہارے ساتھ القابات لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت غور نہیں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ لینیجز کو
پروٹیکٹ رکھتے تھے اور ان کو یاد رکھتے تھے. اور اس کی ایک وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نسبتوں کو یاد رکھو تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے بلڈ ریلیشن شپس کو قائم رکھ سکو. بلڈ ریلیشن شپس کیسے قائم ہوں گے اس سے؟ کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے پردادا فلاں تھے. آپ کے پردادا کا نام آتا ہے؟ چل اچھی بات ہے. ہاں اچھا جو بھی. تو اب کوئی اور آپ کو شخص ملے جس کے پردادا بھی وہی ہیں جو آپ کے، جس کا مطلب ہوا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، رائٹ؟ تو جو آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کا رائٹ زیادہ بنتا ہے ورسز کسی اور کے کہ آپ اس کا خیال کر سکیں. تو یہ ہمارے دین کے اندر حصہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انکریج کیا کہ آپ اپنی نسبتوں کو یاد رکھیں. آپ اپنے باپ، دادا، پردادا اوپر تک یو شوڈ نو یور لینیج سو دیٹ یو کین جوائن بلڈ ریلیشن شپس. جزاک اللہ. ان کا لقب جو ہے لوگوں نے جو مشہور کر دیا شمس الدین. شمس الدین کا کیا مطلب ہوا؟ دین کا سورج، سن آف دا ریلیجن، رائٹ؟ دین کا سورج اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیمات کو پھیلایا تو لوگوں نے ان کو شمس الدین کہہ دیا. ان کی کنیت جو ہے، اچھا کنیت بھی عربوں میں بہت کامن ہے. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ یعنی بیٹے کا نام عبداللہ. لوگ عربوں کے اندر اٹس لائک اے مارک آف ریسپیکٹ that you call each other with their kunyat, with the, you are a father of Abdullah, Abu Abdullah, Abu Muhammad, Abu Hamid. اور جو لیکن یہ معروف جو ہے جس نام سے پہچانے گئے وہ ہے ابن القیم الجوزیہ یا ابن قیم الجوزیہ to be exact. ابن قیم الجوزیہ. قیم کس کو کہتے ہیں؟ قیم بیسکلی نگران کو. کبھی بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک قیم ہوتا ہے، اس کا ایک نگران ہوتا ہے. الجوزیہ ایک انسٹیٹیوٹ کا نام تھا. الجوزیہ ایک انسٹیٹیوٹ کا نام تھا. تو ان کے والد صاحب اس انسٹیٹیوٹ کے قیم تھے. تو یہ ان کے نام سے مشہور ہو گئے کہ الجوزیہ انسٹیٹیوٹ کے قیم کے بیٹے، ابن قیم الجوزیہ. لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ہے. بالکل لوگ سوچتے بھی نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے. کچھ نہیں سوچتے تیمور بھائی، لوگ کچھ نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے ایک جو خانہ دیا ہے نا ادھر، اس کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کچھ عربی، کچھ دین پڑھا ہوا ہے، وہ بھی اس خانے کو لاک کر کے ان کو رکھتے ہیں. علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو ان لاک کیا جائے، ہے نا، تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، ریفلیکٹ کیا جائے، سوچا جائے. اس لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے نوٹ بکس کو عالم بنا رہے ہیں یا عالمہ بنا رہے ہیں. ان سے کچھ پوچھو نا سوال، وہ اپنے نوٹس دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کون سا علم ہوا جو کہ نوٹ بکس کے اندر ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ان کا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ڈاکو آ گئے. وہ سفر پہ تھے، ہی واز آن اے ٹریول اور سم رابرز کے. وہ ان کی ساری چیزیں لے گئے انکلوڈنگ ہز بکس، ان کی کتابوں سمیت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبد الباسط کہ جو لے کے جانا لے دو، کتابیں تو میری چھوڑ دو، اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں کتابیں کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا علم ہے. تو ڈاکوؤں نے کہا اس علم کا کیا فائدہ جو کتابوں میں؟ کہتے انہوں نے مجھے لیسن دیا کہ اس علم کا کیا فائدہ جو کہ کتابوں میں ہو. کہتے اس کے بعد سے میں نے ہر چیز کو میمورائز کرنا شروع کر دیا. جو بھی میں کتاب پڑھتا تھا اس کو میں نے میمورائز کرنا شروع کر دیا. کہ بالکل صحیح، ڈاکوؤں نے مجھے سبق سکھایا کہ اس علم کا کیا فائدہ جو کہ کتابوں میں.